یعنی کہ وہ نیکی کرنے کے بعد بھی سب سے زیادہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ سارے پاپ اور گناہ کرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ گناہ کبیرہ سے بچو۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کسی حدیث میں 7 گناہ کبیرہ ہے، کسی حدیث میں 3 گناہ کبیرہ ہے، کسی حدیث میں 70 ہے گناہ کبیرہ۔ اب کس کس کو گنایا جائے، لیکن آئیے چند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ویسے بھی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ سچی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے۔ قسم اس وقت کھانا چاہیے جب ایسا لگے کہ آپ کی جان پہ بنائی، آپ کی عزت پہ بنائی، اب کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کی کوئی بات ماننے والا نہیں ہے، اب قسم کے بغیر کام چلے گا ہی نہیں، اس وقت قسم کھانے کی اجازت ہے۔ سچی باتوں پہ بھی بار بار قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بات بات پر قسم کھائے وہ جھوٹا ہے، اور جو شخص بات بات پر قسم کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں چلو قرآن شریف اٹھاؤ، قرآن کی قسم کھاؤ، قرآن شریف اٹھاؤ، قرآن کی قسم کھاؤ۔ میں پوچھتا ہوں کیا قرآن قسم کھانے کے لیے آیا ہے یا قرآن تلاوت کے لیے آیا ہے، عمل کے لیے آیا ہے، زندگی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے یا قسموں کے لیے آیا ہے؟ مسلمان قرآن کو جتنا قسموں کے لیے یاد کرتا ہے کیا اتنا تلاوت کے لیے بھی کبھی مسلمانوں نے قرآن مقدس کو یاد کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ مجھے اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، مجھے اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بات پر قسمیں کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو اٹھاتا ہے، اس کی زندگی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو قسموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ تو جھوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی کہ کم ناپنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح کسی پر تہمت لگانا، یعنی کہ کسی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ تو چور ہے، آپ کو نہیں پتا، اس نے چوری کی آپ کو نہیں پتا، کسی سے سن لیا کہہ دیا یہ چور ہے۔ کسی عورت پر تہمت لگا دی کہ اس کا تو فلاں کے ساتھ ہے، کسی مرد پہ تہمت لگا دیا کہ اس کا تو فلاں کے ساتھ ایسا ہے، اس کا تو یہ ہے اور اس کا تو وہ ہے، یعنی اس بارے میں آپ کو کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اگر کسی کے معاملے میں تحقیق ہو بھی تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس پہ پردے ڈال دو، تہمت مت لگاؤ۔ تہمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کے اندر ایسی برائی نہیں ہے اور تم اس کی طرف برائی کو منسوب کر دو، اس کو کہتے ہیں تہمت لگانا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا گیا جو کسی ایمان والے پہ تہمت لگائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ تہمت لگ کر کے وہ ذلیل نہیں ہو جاتا۔ اس لیے کسی پر تہمت مت لگاؤ کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ آج کل لوگ کسی پر تہمت لگانے میں ڈرتے نہیں، بلکہ اب تو لوگ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن یاد رکھنا یہ جہالت کی وجہ سے ہے، اللہ کی خشیت لوگوں کے دلوں سے نکل گئی اس وجہ سے ہے، اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکل گیا اس وجہ سے ہے۔ تو تہمت لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے، 1 میل کے فاصلے پر ہو جاتا ہے اس کا فرشتہ اس سے، جھوٹ بولنے والے سے۔ اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کا دل دکھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے
औलाद की हक तलफी करना ये भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह से नमाज को तर्क करना ये भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूद खाना, ब्याज खाना ये भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद का जो अजाब है वो 70 दर्जा है। सूद का जो अजाब है वो 70 दर्जा है, यानी उसकी इब्तिदा और उसकी इंतहा के दरमियान सूद खाने वालों को जो अल्लाह अजाब देगा वो 70 दर्जों में गोया के है, 70 दर्जा है। और सूद खाने वाले को सबसे कम अजाब जो मिलेगा वो इतना मिलेगा, गोया किसी ने अपनी माँ के साथ जो जिना किया है, तो माँ के साथ जिना करने वाले को जो अजाब मिलेगा वो कम से कम अजाब सूद खाने वाले को मिलेगा। कम अजाब सबसे कम ये है सूद खाने वालों के लिए। आप सोचो, जो माँ के साथ जिना करे उसको जो अल्लाह सजा देगा, ये सबसे हल्का अजाब है सूदियों के लिए, तो सबसे बड़ा अजाब क्या होगा। अब आज आप देखें कि ये मुस्लिम मुआशरे के अंदर सूद ब्याज बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि घर बैठे हुए इसको 1 लाख दे दो, 500 रुपये हफ्ता आता रहेगा, अपनी रकम जमा के जमा, 1000 रुपया हफ्ता आता रहेगा, अपनी रकम जमा के जमा। फिर लोग कहते हैं हमने तो पैसा दिया है ना मौलाना, इसलिए ले रहे हैं। अगर आपने पैसा दिया है तो इस्लामी तिजारत का उसूल ये है कि 1 लाख रुपया आपने किसी को दिया तो क्या जरूरी है कि वो 2000 रुपया हफ्ता कमाए? एक बात। और दूसरी बात, क्या जरूरी है कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कि उसके अंदर हमेशा मुनाफा हो, कभी नुकसान ना हो? इस्लामी तिजारत का उसूल ये है कि आप किसी को रकम देकर, पैसा मेरा मेहनत तेरी करके उस पर कोई रकम मुतय्यन नहीं कर सकते। अगर आपने मुतय्यन किया तो ये सूद होगा और ये हराम होगा, ये ब्याज होगा। और सूद का एक लुकमा खाना अपनी मां के साथ 36 मर्तबा ज़िना करने के बराबर है। आज कसरत के साथ मुसलमान ये कर रहे हैं, इसको 5 लाख दे दिया, उसको 2 लाख दे दिया, उसको 10 लाख दे दिया, और उससे कहते हैं इतना तुझे देना पड़ेगा, इतना तुझे भरना पड़ेगा, और वो दिए जा रहा है। आप कहेंगे ये तिजारत है, तिजारत नहीं है, ये हरामकारी है, ये सूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर तिजारत क्या है? तिजारत ये है, अगर आपने 2 लाख रुपए लगाए, आपने 5 लाख रुपए लगाए, आपने 10 लाख रुपए लगाए, आपने जितना पैसा लगाया, अगर पैसा आपका है, मेहनत किसी की है, तो आप इस तरीके से मुतय्यन करें कि इसमें जो मुनाफा आएगा हम बराबर बराबर तकसीम करेंगे, या इसमें जो मुनाफा आएगा 60% तू लेगा, 40% मैं लूंगा, या 70% तू लेगा, 30% मैं लूंगा। अब मुनाफे में जितना आप परसेंट मुकर्रर करेंगे, अब जब नुकसान होगा तो नुकसान में भी उतना ही परसेंट होगा। यानी जब दोनों बराबर बराबर नफे के मालिक है तो बराबर बराबर नुकसान के भी मालिक होंगे। इसी तरह से जो जितना नफा लेगा वो उतना नुकसान भी उठाएगा। नफा नुकसान में जब तक के शिरकत नहीं होगी आपको सूद से छुटकारा नहीं मिल सकता। ये क्या कि सब नफे की बात आए तो आप नफा लेने के लिए हाजिर रहें, और जब नुकसान की बात आए तो आप कहेंगे कि नुकसान तू उठा। इसका मामला क्या है? लोग समझते हैं कि इसके जरिए से वो जल्दी तरक्की कर लेंगे। सुनो सुनो, दिल के कानों से सुनो, ख़वातीन इस्लाम भी सुने। आजकल लोग ये समझते हैं घर में बैठकर पलंग पे लेट करके हम पैसे कमा रहे हैं, हम तो बगैर मेहनत के पैसे कमा रहे हैं। अच्छी तरह याद रखो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमा दिया, जिसने सूदी कारोबार किया, दिल के कानों से सुनो, ये अल्लाह का ऐलान है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह का ऐलान है, हदीस कुदसी में अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह फरमाता है, जिसने सूद खाया मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। अल्लाह उसके साथ जंग का ऐलान कर रहा है। अब बताओ, क्या तुम अल्लाह से जंग जीत सकते हो? अल्लाह से कोई मुकाबला कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता। चंद पैसे आते हुए नजर आते हैं। अल्लाह ने दूसरे मकाम पर यह भी फरमाया, हम सूद को हलाक कर देंगे, हम सूद को मिटा देंगे, हम सूद को बर्बाद
کر دیں گے. یاد رکھنا اگر تم نے سود سے پیسے لیے تو تمہاری جو اصل رقم ہے قدرت وہ بھی مٹا دے گی, قدرت وہ بھی برباد کر دے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے سود سے پیسے لیا بھی مت کرو, سود سے پیسے دیا بھی مت کرو, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے لینے والوں پہ لعنت کی ہے تو سود دینے والوں کو بھی لعنت کی ہے. انسان پریشان ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ چلو یار سود سے پیسے لے لیتے ہیں, کاروبار اچھا چلے گا تو بھرتے رہیں گے, مگر یاد رکھنا سود کے پیسوں میں کبھی برکت نہیں ہے. بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تباہ ہو گئے, وہ برباد ہو گئے, وہ ہلاک ہو گئے. سب سے بڑی بات توجہ تو کریں, میری مائیں اور بہنیں بھی آج ایسا کرتی ہے کہ شوہر اس کو خرچہ دیتا ہے, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہتی ہے, تھوڑے سے پیسے جمع ہو جاتے ہیں, پڑوسن کو دے دیا 500 روپے لے لو, 550 لا کر کے دے دینا, 600 لا کر دے دینا, اور وہ سوچتی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے میں کما رہی ہوں, اس میں کیا ہے, کسی کی مدد بھی ہو گئی, میرے پیسے بھی بڑھ گئے. یاد رکھو ہمارے بزرگوں نے کتنا اہتمام کیا ہے, ہمارے بزرگوں نے کتنی احتیاط کی ہے. ایک جنازے میں امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چاہے وہ شرکت کے لیے گئے, کسی نے آواز دی امام صاحب ادھر آ جائیں, یہاں دھوپ نہیں بلکہ سایہ ہے, جنازہ تیار ہو رہا ہے, آپ دھوپ میں کھڑے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سائے میں نہیں آ سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر کے مالک نے مجھ سے قرضہ لیا ہے, اگر میں اس کے سائے میں کھڑے ہو جاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے گھر کے سائے میں کھڑا ہونا کہیں سود میں شمار نہ ہو جائے. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کو کسی نے دعوت دی, امام اعظم نے اس کی دعوت کو رد کر دیا. اس نے کہا اے امام دعوت قبول کرنا تو سنت ہے, آپ میری دعوت کیوں قبول نہیں کرتے؟ امام اعظم فرماتے ہیں سنو, جب تک تم نے مجھ سے قرضہ نہیں لیا تھا اس وقت تک کہ تم نے مجھے دعوت نہیں دی تھی, آج جو ہے وہ تم نے مجھ سے قرضہ لیا ہے تو تم نے مجھے دعوت دی ہے. میں سمجھتا ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ جس کا قرضہ باقی ہے اس کی دعوت قبول کرنا کہیں سود میں شمار نہ ہو جائے. ہمارے بزرگوں نے اتنا احتیاط کیا ہے, اور سود کھانے والوں کا حال تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ کمروں کی طرح تھے, کمروں کی طرح, مٹکوں کی طرح نہیں بلکہ کمروں کی طرح, اور اس کے اندر بچھو چل رہے تھے, رینگ رہے تھے, اور اس کے اندر جہنم کی آگ بھری ہوئی تھی. وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. میں نے پوچھا اے میرے بھائی جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے. دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, دنیا کا مال ہی سب کچھ نہیں ہے. کیا دنیا لگا کر کے رکھا ہے, کتنا بھی کما لو سب یہیں چھوڑ کر جانا. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, کفن کے سوا کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے. حلال کماؤ, محنت سے کماؤ, اسلام نے جو راستہ بتایا اس راستے سے کماؤ. اللہ نے فرمایا ہم تجارت میں برکت دیں گے, سود کو ہلاک کریں گے. جو تجارت کرتے وہ ترقی کریں گے, جو سود میں ڈوبے وہ ہلاک ہوں گے. ہم نے بہتوں کو دیکھا بیٹی کی شادی کے موقع پہ سود سے پیسے قرضہ اٹھا کر کے لے آئے, کاروبار کرنے کے لیے قرضہ اٹھا کر لے آئے سود سے, بعد میں جو کچھ تھا وہ سب چلا گیا. سود کی لعنت یہ ہے. اللہ نے کہہ دیا ہلاک ہوگا تو ہلاک ہوگا. اور پھر کتنی بڑی بات ہے, میں کہتا ہوں سود پر کوئی وعید نہ بھی ہو تو یہ کیا چھوٹی بات ہے. اللہ فرماتا ہے جو سود لے گا یہ سود دے گا, ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں. اب بتاؤ کوئی اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ کرتے رہو سود کھانے والوں, اب اللہ سے جنگ کرتے رہو. جیت سکے گا کوئی؟ انجام کیا ہوگا؟ میرے اللہ کی طاقت یہ ہے, نمرود کو اس نے لنگڑے مچھر سے ہلاک کیا. میرے اللہ کی طاقت یہ, فرعون کو اس نے دریا میں ڈبا دیا. آج تک فرعون کو کفن بھی نصیب نہیں ہے. توبہ کرو سود سے, آج سے پہلے لیا ہے تو توبہ کرو, اس لیے کہ سود حرام ہے, ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے سود کا 1 درہم کھایا, 1 درہم, اس کو اندازہ لگایا گیا ہے درہم کی قیمت 28 پیسے ہوتی ہے. درہم کی قیمت 28 پیسے ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, یعنی جس نے سود کے 28 پیسے کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا.
28 पैसे की औकात क्या है, 28 पैसे की हैसियत क्या है? बताएं, क्या अल्लाह तबारक व ताला रोजी नहीं देता? अल्लाह रज़ाक नहीं है? वो तो देता है, सबको अता करता है। इसलिए सूद गुनाह कबीरा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन लोगों ने सूद खाया होगा, ब्याज खाया होगा, इंटरेस्ट खाया होगा, वो लोग जब क़यामत के दिन उठेंगे तो अपनी कब्रों से वो निकल नहीं सकेंगे। वो ऐसे होंगे जैसे उन पर किसी ने आसे भी खलल कर दिया हो। वो ऐसे होंगे बिल्कुल हवास बाख्ता, वो पागलों की तरह होंगे, उनके पेट बड़े बड़े होंगे, वो खड़े होना चाहेंगे मगर खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए मुसलमानों, अगर तुमने अल्लाह अकबर, अच्छा कुछ ऐसे भी बेचारे सेठ लोग हैं जो इतने हाजी नमाजी मुत्तकी परहेजगार हैं कि वो घुमा फिरा करके सूद लेते हैं, रस्ते निकालते हैं, रस्ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो घुमा फिरा करके सूद खाएगा वो क़यामत के दिन कुत्ते और सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा। घुमा फिरा कर सूद लेने वालों, छुप छुपा कर सूद लेने वालों, अंजाम बहुत बुरा है, कुत्ती और सूअर की शक्ल में क़यामत में उठाया जाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मैदान महशर का पछताना कोई पछताना नहीं है। अगर पछताना है तो आज पछताओ, तौबा करना है तो आज तौबा करो। ये भीगी भीगी रात, ये सर्द रात में जो आप बैठे अल्लाह रसूल के फरामीन को सुन रहे, बारिश में बैठ के अल्लाह रसूल के फरामीन को सुन रहे, सिर्फ सुनकर मत जाओ, जिंदगी बदलो, जिंदगी तब्दील करो। मुझे नहीं पता आपकी मौत कब आएगी, मेरी मौत कब आएगी, हम दुनिया से कब जाएंगे, ना मुझे पता है ना आपको पता है। आज की तौबा कल पे मत डालो। आज शबे जुमा है, शबे जुमा में तौबा कबूल होती है, बारिश होते वक्त भी दुआ कबूल होती है। रब की बारगाह में सच्ची तौबा करो। तो सूद गुनाह कबीरा है। फिर फरमाया जुल्म गुनाह कबीरा है। यानी अल्लाह तुम्हें दौलत दे, अल्लाह तुम्हें ताकत दे, अल्लाह तुम्हें कुव्वत दे, किसी पे जुल्म मत करो। आजकल मेरे कौम के छोटे छोटे 16-16, 17-17 साल के लड़के पिक्चरों में देखते हैं लड़ाई झगड़े, तो उनको भी दादा बनने को सुस्ती है कि हम भी चलो, हम भी दादा बने। ये दादागिरी पता नहीं कहां से लोग सीख करके आते। और फिर थोड़ा सा जिम कर लिया, थोड़ी सी बॉडी बन गई, तो मोहल्ले में सीना तान करके चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, जमीन पे अकड़ कर मत चल। अल्लाह फरमाता है, जमीन पे अकड़ कर मत चल, तू जमीन को चीर नहीं डालेगा। जब कोई जमीन पर तकब्बुर के साथ अकड़ के चलता है तो जमीन कहती है, जमीन अकड़ कर चलने वालों को कहती है कि एक दिन तुझे मेरे अंदर आना है। ओ अकड़ कर चलने वाले, तुझे वो दबोचूंगी कि तू याद रखेगा। सीना तान कर अकड़ कर चलने वालों, और कुदरत ने तुम्हें ताकत दी है तो जुल्म मत करो। अल्लाह ताला को जुल्म पसंद नहीं है। अल्लाह ने कभी किसी जालिम को ज्यादा मोहलत नहीं दी है। मेरे करीम आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म किया होगा, क़यामत के दिन उसको उसका भी बदला दिलाया जाएगा। और सुनो सुनो, अल्लाह के हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर एक पहाड़ ने किसी दूसरे पहाड़ पे जुल्म किया होगा तो जालिम पहाड़ को कुदरत रेजा रेजा कर देगी, क्योंकि कुदरत को जुल्म पसंद नहीं है। आज पड़ोसी कमजोर और गरीब हो तो लोग उसको दबाते हैं, जुल्म है। बल्कि अब मैं तो ये भी देख रहा हूं, सबकी बात नहीं करता, कुछ लोगों की बात करता हूं। दो पार्टियों में झगड़ा हुआ, पता है हक पर कौन है, फिर भी लोग साथ उसका देते हैं जो मालदार और ताकत वाला है। बल्कि अगर पंचायत बैठ जाए तो कुछ सरदार लोग ऐसे भी हैं, जलील सरदार, जो गरीबों को दबाते हैं, मालदारों की रियायत करते हैं। ये इस्लाम नहीं है। अल्लाह फरमाता है, जब तुम्हें हकम बनाया जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम्हें हकम बनाया जाए उस वक्त तो तुम इंसाफ करो, वरना तुम कई जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिए जाओगे। और अगर तुम
نے انصاف سے کام لیا تو قیامت کے دن اللہ تمہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لوگ منہ دیکھ کر آج فیصلہ کرتے ظلم ہے، اللہ نے کسی کا ظلم پسند نہیں کیا۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے تھوڑی سی طاقت آ گئی، گینگ بن گئی تو مار دھاڑ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے بے سہارا نہیں ہے۔ تم کسی کو بھی مارو اس کا رب اللہ ہے، تم کسی پہ بھی ظلم کرو اس کا رب اللہ ہے۔ اسلام نے کسی کافر پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ اسلام نے کتوں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دی بلا وجہ۔ آج کل تو ہمارے محلے کے لڑکوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ شب برات جیسے تیوہار میں وہ کتوں کو مارتے پھرتے ہیں۔ کتوں کو مارنے والوں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ آؤ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ سیدی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں، دھیان سے سننا، محلوں اور محلے والوں کو مار رہے ہو، پڑوسیوں کو مار رہے ہو، کتوں کی بات کر رہا ہوں، کتوں کو اسلام۔ آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا، پانی جو ہے وہ تھوڑا گیپ سے آ رہا ہے، 2-3 دن لیٹ ہو کر تو عورتیں بھی پانی بھرتے ہوئے مارا پیٹی کرتی۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، مذہب اسلام مارا پیٹی کی بات نہیں کرتا، ہمارا مذہب حسن اخلاق کی بات کرتا ہے، ہمارا مذہب حسن اخلاق کی بات کرتا ہے۔ محلے میں پڑوسی سے لڑ رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، پانی بھرتے وقت جھگڑے، شادیوں میں جھگڑے، گھروں میں جھگڑے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ جھگڑے کے لیے پیدا ہوئے، حالانکہ انسان جھگڑے کے لیے ہے، تو انسان جھگڑالو لیکن جھگڑے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ابن آدم کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا۔ بندہ نواز گیسو دراز، اتفاق سے اسی ہفتے میں حضرت سرکار بندہ نواز کا عرس بھی گزرا، تو حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دھیان سے سنیں۔ سرکار بندہ نواز کہتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پر وحی فرمائی، اللہ نے ارشاد فرمایا اس نبی کو کہ آپ بھی اس بستی سے نکل جائیں، اس بستی سے آپ بھی نکل جائیں، اور ایک عابد اس بستی میں رہتا ہے جو رات دن 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے، اس کو بھی کہیں کہ وہ ایک کام کرے کہ اپنا گھر چھوڑے، اور ایک نچنیا رہتی ہے، نچنیا ناچ گانا کرتی ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کر اس نچنیا کے گھر میں جا کر کے مقیم ہو جائے، بس اسی نچنیا کا گھر بچے گا، باقی آگ برسے گی اور سب کو جلا دیا جائے گا۔ نبی کو تو کہا کہ آپ بستی سے نکل جائیں گے، اور یہ عابد صاحب جو عبادت کرتے ہیں، نیک پرہیزگار آدمی ہیں، اس کو نچنیا کے گھر جا کے 3 دن کم سے کم رہنا پڑے گا، آگ برسے گی۔ اس نبی نے اس شخص سے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، میں تو بستی چھوڑ کر چلا، تم کو کرنا یہ ہے کہ تم کو وہ فلانی نچنیا اس کے گھر جانا ہے اور اس کے گھر میں قیام کرنا ہے، کیونکہ آگ برسے گی، سب جلے گا، نچنیا کا گھر بچے گا بس، اور کچھ نہیں بچے گا۔ آج کل نچنیوں کو لوگ برا سمجھتے، برا سمجھنا بھی چاہیے، گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے اور گنہگاروں سے دوریاں بھی بنانی چاہیے، اس لیے کہ بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اسی لیے کہتا ہوں نیکیوں پہ غرور مت کرنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی گنہگار سے قدرت اس کی ایسی ادا پسند کر لیتا ہے کہ جو بڑے بڑے نیکوکاروں کی ادائیں پسند نہیں آتی، اللہ کی شان ہے، اسے پتہ نہیں کیا پسند آ جائے، تو اس نے کہا کہ اپنے نبی سے فرمایا کہ اس کو کہو اس عابد صاحب کو جو 24 گھنٹے عبادت میں گزارتا ہے، اس کو وہ نچنیا کے گھر جانا ہوگا۔ وہ گئے، مصلی کندھے پہ ڈالا، کہا کہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت جی یہاں تو ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، یہاں آپ کیسے رہیں گے؟ کہا کہ دیکھو مجھے حکم یہی ہے، پردہ ڈال دو، میں کونے میں پڑا رہوں گا، تمہارا کام تم جانو، میں تمہارے کام میں کوئی عمل دخل نہیں کروں گا۔ کنارے پہ ڈالا، مصلی بچھا لیا، پھر تو کوئی آیا بھی نہیں، اس لیے کہ جب یہ نبی بستی سے نکل گئے، یہ نچنیا کے گھر آ گئے، آسمان سے آگ برسنا شروع ہوئی اور سب جل گیا، سب مکانات جل گئے، عبادت خانے جل گئے، سب جل گئے۔ اور جب آگ ٹھنڈی ہوئی، وہ نبی تشریف لائے، یہ بھی گھر سے نکلے، تو اس نبی نے پوچھا کہ اتنا بڑا نیک آدمی، اس کو نچنیا کے گھر جانا پڑا، عبادت خانے جل گئے، ساری بستی کو آگ لگ گئی، ایک تنکا بھی نہیں بچا،
اس نچنیا کا گھر بچا اور عبادت گزار بھی نچنیا کے گھر میں گیا تو بچا، ورنہ اور کوئی نہیں بچا۔ تو ندا آئی، اس نبی کو وحی کی گئی کہ اس بستی میں ایک کتا آیا تھا، کتا، اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی۔ جب وہ کھجلی والا کتا، خارش والا کتا اس بستی میں آیا تو بستی کے لوگوں نے اس کو اتنے ڈنڈے مارے کہ اس کو لنگڑا کر دیا۔ پہلے تو وہ بیمار تھا، نہ کھلایا نہ پلایا، اس کو ڈنڈے مار مار کر کے لنگڑا کر دیا۔ اور جب یہ ادھمرا کتا جب چلنے کے قابل نہ رہا تو اسی نچنیا نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ کتا ہے مگر ہے مخلوق کس کی؟ یہ کتا ہے مگر ہے مخلوق کس کی؟ کتے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جس کی مخلوق ہے اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تو اس کو کھلایا پلایا، اس کو مرہم پٹی کی، حتیٰ کہ کتا چلنے کے قابل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا جس نے میری مخلوق پہ ظلم کیا میں آگ سے ان کی بستی کو جلا دوں گا، اور اس نچنیا نے اس کتے پہ رحم کیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسی کا گھر جلنے سے محفوظ کر لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کتے کو خارش ہو، کتے کو کھجلی ہو اور اس پر لوگ ظلم کریں، اس کو ڈنڈے سے مارے پیٹے، ہاتھ پیر توڑ دے، تو اللہ اس بستی پر آگ برسا دیتا ہے۔ او دادا لوگوں، او دادا گیری کرنے والوں، اپنی قوت پر ناز کرنے والوں، جب تم کسی کا قتل کرتے ہو، جب تم کسی پہ چھری چکو نکالتے ہو، جب تم کسی پہ ڈنڈے برساتے ہو، کسی بے گناہ کا قتل عام کرتے ہو، کسی کا سر پھوڑ دیتے ہو طاقت کی بنیاد پر نہ، تم کیا سمجھتے ہو جب کتے کو زخمی کرنے پر اللہ جلال میں آ کے بستی کو جلا دیتا ہے تو انسانوں کو زخمی کرنے کی بنیاد پر کیا اللہ کو تم پر جلال نہیں آئے گا؟ پھر ایسے لوگ جو لوگوں کا مرڈر کرتے ہو، لوگوں کے پیسے چھینتے ہو، لوگوں سے بھتے وصول کرتے ہو، لوگوں پر ظلم کرتے ہو، پھر وہ کتے سے بدترین موت مرتے ہیں، ان کی میت پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوتا، ان کی میت پر کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہوتا۔ ظلم مت کرو۔ میرے جملے آپ کو کڑوے ضرور لگیں گے مگر یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ظلم کو ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں فرماتا۔ تم اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی گین کی بنیاد پر، اپنی قوت کی بنیاد پر لوگوں کو دہشت میں مبتلا کرتے ہو، یاد رکھنا ظلم کی رات نہ کسی کی رہی ہے نہ رہے گی۔ جب فرعون نے ظلم کیا، اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے قدرت نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا۔ جب نمرود نے ظلم کیا، اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے قدرت نے ابراہیم کو پیدا کیا۔ جب ابو لہب اور ابو جہل کا ظلم بڑھا، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا کیا۔ بڑی بڑی سپر پاور تھی دنیا میں ایران اور روم کی، جب ان کا ظلم بڑھا تو قدرت نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ پتا چلا ظالم کا پنجہ مروڑنے کے لیے قدرت کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتی ہے۔ ظلم کی رات بہت لمبی نہیں رہتی، اس لیے میں اپنے وہ جوانوں سے کہتا ہوں قدرت نے طاقت دی ہے، کسی کا سر مت پھوڑو، پھٹے ہوئے سر پہ پٹی باندھ دو، یہ بھی تو طاقت کا کام ہے۔ ظلم کو روک دو، یہ بھی تو طاقت کا کام ہے۔ آج محلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے چھری چاقو لے کر نکلے، انجام اچھا نہیں ہے، انجام اچھا نہیں ہے، ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے، ظلم کا انجام آنسو ہے، ظلم کا انجام تباہی ہے، ظلم کا انجام فنا ہے، ظلم کا انجام رسوائی ہے، ظلم کا انجام ذلت ہے، ظلم کا انجام جو ہے اللہ اکبر انسان گھر کا بے گھر ہو جاتا ہے۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں، ظلم پر بات ختم کرتا ہوں۔ گناہ کبیرہ کی فہرست طویل ہے لیکن دل کے کانوں سے سننا ظلم کا انجام کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے محل بنایا، محل بنایا جب تو محل بنانے کے بعد قریب میں ایک بڑی عورت کی چھوٹی سی کٹیا تھی، جھوپڑی تھی چھوٹی سی، اس کے محل کے قریب میں چھوٹی سی جھوپڑی۔ کہتے ہیں جب قدرت کسی کو مال اور عزت دیتی تو اس کے چمچے بڑے ہو جاتے ہیں پیدا، اور چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں نا، جو چپلوس لوگ ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہی کشتی ڈباتے ہیں، کشتی ڈبانے کے ذمہ دار یہی ہوتے ہیں۔ ہاں
اللہ عزت دے، طاقت دے تو جھک کے رہو، گردن جھکا کے رہو، عاجزی سے رہو، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ میرے نبی جب فاتح مکہ بن کر 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں داخل ہوئے تو حضور نے گردن اتنی جھکا لی تھی عاجزی سے کہ سرکار کی پیشانی اونٹ کے کجاوے کو لگ رہی تھی۔ اور اس دن کسی نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے، تو حضور نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا جھنڈا، فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج خون بہانے کا دن نہیں، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ جب قدرت تمہیں طاقت دے تو خون مت بہاؤ بلکہ رحم کرو۔ اور وہ لوگ جو گالیاں دیتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے تھے، وہ لوگ جنہوں نے دندان شہید کیے تھے، وہ سب قطار میں کھڑے تھے۔ میرے نبی کے اشارے ابرو کی دیر تھی کہ سب کی گردنیں اڑائی جاتی، لیکن میرے قریب نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سرکار فرماتے ہیں آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، انتم الطلقاء، کہ تم سب آزاد ہو۔ اللہ کے رسول تم سب آزاد ہو، جاؤ جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ یہ اپنے نبی کی سنت ہے۔ یا تو تھوڑی سی طاقت ملے تو دباؤ دباؤ دباؤ، بہت دن تک نہیں دبا سکتے، تمہاری طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اپنی طاقت کا بیجا استعمال مت کرنا، قدرت تمہیں طاقت دے کر تمہیں بھول نہیں گئی۔ اور یہ بھی سن لو، ہاں یہ بھی اچھی طرح سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو، کہ مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو سیدھا باب اجابت الہی کو ٹکرا جاتی ہے، اور جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ مظلوم کیا، یہ جو آج تمہاری عادت بن گئی نا، شادیاں کرو طلاق دو، شادیاں کرو طلاق دو، یہ بھی ظلم ہے، بلکہ ظلم عظیم ہے۔ ہمیں کون روکے گا، ہم تو مرد ہیں۔ وہ جو سسک رہی ہے نا بستر پہ، اس کی آہیں تمہاری زندگی کی ہر خوشی چھین لے گی۔ ظالم سو جاتا ہے چین سے، مظلوم نہیں سوتا، مظلوم بھی نہیں سوتا، اور مظلوم کا خدا بھی نہیں سوتا۔ مظلوم آہیں کرتا ہے، اس کا خدا سن کر پھر جو ہے وہ عتاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے ظلم مت کرو۔ ساسوں سے کہتا ہوں بڑھاپے میں قبروں میں پیر لٹک گئے، بہو پہ ظلم نہیں کرنا۔ بہو سے کہتا ہوں ساس پہ ظلم نہیں کرنا، نندوں سے کہتا ہوں بھابھی پہ ظلم نہیں کرنا، بھاوج سے کہتا ہوں ننند پہ ظلم مت کرنا۔ تم سب کے سامنے جو ہے وہ دکھاوے کے متقی بن سکتے ہو، رب تو سب دیکھتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب۔ تم نے کسی کو دیکھ کے ناک ٹیڑھی کی، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کو تانا دیا، یہ بھی ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ ظلم بڑا خطرناک ہے۔ بہرحال بات سمیٹ لی جائے، طویل داستان ہے، اللہ کرے کبھی اس پہ موقع ملے اور آپ کا ذوق سلامت رہے تو یہ پوری تقریر ظلم پر ہو۔ آج میرا عنوان ظلم نہیں ہے، گناہ کبیرہ کی تفصیلات تھی تو اسی ضمن میں بات آ گئی تو بات شروع ہو گئی۔ اتنی بڑی بات ہے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے تو پہاڑ خود بخود ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ لو کہ جو ظلم کرتا ہے مٹنے کے لیے کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے مٹنے کے لیے کرتا ہے۔ مٹے گئے ظالم، مٹ کر رہے ہیں، دیکھا نہیں؟ یزید مٹ گیا، حسین موجود ہے۔ فرعون مٹ گیا، موسیٰ موجود ہے۔ نمرود مٹ گیا، ابراہیم موجود ہے۔ کیوں؟ ظالم ہمیشہ مٹا ہے، حق ہمیشہ بلند رہا۔